بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھیں، کیا آپ کو ان میں آدھے چاند کی شکل یا انگریزی حروف ایم نظر آتا ہے؟ یہ نشان عام طور پر لوگوں کے لیے محض اتفاق سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض علوم کے ایکسپرٹس کے نزدیک ان نشانات کے پیچھے گہرا سیکرٹ راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، ہمارا نہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان نشانات کے ذریعے ایک انسان اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ حد تک اندازہ لگا سکتا ہے، خاص طور پر آنے والے سال 2025 میں اس کی زندگی میں ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ یقیناً غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے علوم بھی موجود ہیں جنہیں لوگ جاننے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک علم ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہے۔ کچھ لوگ اسے محض خیالی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن جو اس پر یقین رکھتے ہیں، میں یقین نہیں رکھتا ہوں، جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے ماہرین کے پاس جاتے رہتے رہے۔ اور اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے کے حوالے سے ممانعت کی گئی ہے، لیکن انسان کی فطرت یہی رہی ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس علوم کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور ان پر یقین کرنے سے کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ان پر آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس اور ان علوم کا مقصد کیا ہے اور لوگ ان کی طرف اتنا انسپائر اور اٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، صدیوں سے انسان اپنی قسمت جاننے کی کوششوں میں مصروف رہا ہے، اور اسی جستجو نے اسے ان علوم کی طرف اٹریکٹ کیا جن کے بارے میں جاننے کی خواہش ہر دور میں موجود رہی ہے۔ قوم نوح سے لے کر قدیم مصریوں تک یہ جو انسان ہے نا، کئی طرح کے علوم جان کر یا معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو اس معاملے میں ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور طاقتور سے طاقتور جادو سے بھی وہ کسی کے مستقبل کا حال معلوم نہیں کر پایا۔ کچھ لوگ ناظرین ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے انہی علوم کے ذریعے مستقبل کے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں، اور واقعہ اسی طرح وہ رونما ہو جاتا، جیسا کہ جب فرعون مصر کو اس کے طاقتور نجومیوں اور جادوگروں نے انفارمیشن دی کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا اور جو تمہاری موت کی وجہ بنے گا۔ اور انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہاتھوں کی لکیریں ہماری شخصی خصوصیات اور جو ہماری مستقبل کی پریڈکشن ہے، قسمت کی پریڈکشن بھی کرتی ہیں۔ اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے جن لوگوں کی ہاتھوں کی لکیروں میں ایم کا نشان بنا ہوا تھا وہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور کسی بھی کاروبار کے لیے بہترین پارٹنر ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور دوسروں کے ارادے بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے شخص سے محبت کریں یا ایسے شخص سے بزنس کریں جس کے ہاتھ کے ہتھیلی میں ایم کا نشان ہو، تو اسے کبھی بھی مذاق نہ کریں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی اسے دھوکہ نہ دیں، کیونکہ آپ کا ایسا عمل اس سے چھپا نہیں رہے گا اور وہ اس کو محسوس کر لے گا۔ وہ خواتین جن کی ہتھیلیوں میں ایم کا نشان موجود ہے وہ اسی نشان والے مردوں سے زیادہ الہامی ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں کے ہاتھوں میں یہ نشان ہو تو غالب کون آتا ہے، مرد یا بیوی؟ بیوی غالب آتی ہے، اور اسی نشان والے لوگوں میں یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہر ضروری تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ زندگی میں زیادہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں میں تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی ہتھیلیوں میں یہ نشان موجود تھا، لیکن یہ بات کہاں تک درست ہے اس کے بارے میں وثوق سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے ان لوگوں کا کہنا یہ، اگر آپ کی ہتھیلی میں ایم کا نشان موجود ہے تو جان لیجئے آپ بہت خاص ہیں۔ اور جو لوگ ان باتوں کو جان کر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہاتھوں کی ان لکیروں کو قسمت کے حال سے جوڑتے ہیں، ان کے لیے جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کے پاؤں تلے، پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن و حدیث میں ناظرین یاد رکھیے جا بجا اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن جب آپ ہاتھوں کی لکیروں کو ملا کر
اس میں ایم یا آدھے چاند کو ڈھونڈتے ہیں، 81 اور 18 کو ڈھونڈتے ہیں، تو مطلب آپ اللہ کی بجائے کسی اور ذریعے پر بھروسہ کر رہے ہیں جو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے مستقبل کی کسی چیز کے بارے میں کوشچن کیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ اب سائنسی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں نا آپ، جب ایک پروگرامر ایک پروگرام ڈیزائن کرتا ہے تو وہ ان کے کوڈز کو بھی جانتا ہے جو انسان نے اس پروگرام میں استعمال کیے ہوتے ہیں۔ اب کائنات کا سب سے حسین اور پیچیدہ پروگرام ایک انسانی وجود ہے جس سے انسان جو سائنس ہے نا وہ بھی انکار نہیں کر سکتی۔ جب ایک مکمل ہم انسان کو دیکھتے ہیں جو ایک جرثومے سے بڑھ کر ایک مکمل انسان بن جاتا ہے، تو یہ ایک پروگرام ہے جو ڈی این اے میں ہمارے موجود ہے، جو تمام خلیوں یعنی سیلز کا بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ یہی ڈی این اے ایک زندہ پروگرام کی صورت میں وہ تمام ڈیسیجن کرتا ہے جو ایک مکمل انسان بننے کے لیے ضروری ہے، بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح۔ اب ڈی این اے کو مزید دیکھیں گے تو یہ صرف ایٹم اور مولیکیول سے بنا ہوا ایک پروگرام ہے، کسی ایسے پروگرامر کا ڈیزائن کیا ہوا پروگرام جو ایک طرف تمام ایٹمز اور مولیکیولز کی فزیکل، الیکٹریکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے بارے میں بالکل بخوبی جانتا ہے، منوان جانتا ہے، اور دوسری طرف انسان، زندہ انسان کی پوری کنفیگریشن کے بارے میں بھی ہی نوز، وہ جانتا ہے، ہی نوز کہ یہ پروگرام کس طرح آپریٹ کرے گا، اور اس کے مادے کی تمام پراپرٹیز کے بارے میں معلوم تھا کہ ان پراپرٹیز، ان خصوصیات کو اس طرح ڈی این اے میں رکھا جائے تو یہ سیل اس طرح انسان بن جائے گا۔ اسی طرح یہ خلیوں کا مجموعہ کیلشیم جمع کرے گا اور ہڈیاں بن جائیں گی۔ اسی طرح انسان کے کھال جو ہے اس کا پولیمر بنے گا، اتنے درجہ حرارت اس کا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ عقل مند ہوگا، اور نسل در نسل ہر نیا انسان اپنی اولاد کو یہ عقل دے سکے گا، غصہ کرے گا، پیار کرے گا، سوچے گا، لاجک دلائل دے گا، متفق ہوگا، نہیں ہوگا، حسد کرے گا، رشک کرے گا، محنت کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں آپ کو قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملیں گے، لیکن اسی قرآن میں ایک ایسی ذات ضرور ملے گی جو یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ایسا علم رکھتا ہے، جس نے انسان کو کریٹ کیا وہی ذات ہے جس نے انسان کی ہاتھوں کی لکیروں میں، ہتھیلیوں میں یہ لکیریں بنا دی، اور وہی خوب جانتا ہے کہ ان ہاتھوں کی لکیروں کا مطلب کیا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ۔ اس لیے یہ یقین رکھنا کہ ان لکیروں میں کسی کی قسمت کا حال موجود ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ دوستو، ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔